قابل غور بات ہے. دیکھنے کو وہ تھوڑی مزاحیہ اور لطیفہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو جو موضوع یا جو گفتگو میں آج کرنے والا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہوگی. کیا آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا زندگی کے اندر، کبھی بھی زندگی میں آپ نے کیا یہ تجربہ کیا کہ آپ اپنے گھر میں ایک زبان بولتے ہیں، آپ کی زبان اردو ہے مثال کے طور پر، اور آپ کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ اس ماحول میں رہ کر مختلف لوگوں کو زبان سنتے ہوئے دیکھتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد جب وہ بولنا شروع کرے تو چائنیز بولنے لگے، یا انگریزی بولنے لگے، یا ہندی بولنے لگے، یا سنسکرت بولنے لگے؟ نہیں، وہی بولے گا جو آپ 2 سال تک بولتے چلے آئے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ مثال اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو پورا موضوع جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں اس کا پورا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 2 سال تک اور پورا معاشرہ مل کر اس بچے کو ایک زبان اس کے کان میں ڈال رہا ہے مسلسل، اور وہ کوئی دوسری زبان سیکھ جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب یہ نہیں پاسبل ہے تو اس کا مطلب ہمارے بچوں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں، جو گالیاں نکلتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آئی ہیں، جو ان کے لہجے میں سختی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آئی ہے، جو تو طلاق سے بات کرنے کا انداز ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آیا ہے. یہ سب کچھ فیڈ ہوا ہے، وہ لے کر نہیں پیدا ہوا تھا. 2-3 سال کے مرحلے میں اس را مٹیریل کو، جو ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کو شیپ دیا ہے. معاشرے نے مل کر، گھر والوں نے مل کر شیپ دیا ہے. تو اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی، یا بہت کم میٹر کرتی ہے کہ ہم انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انہیں کیا دکھا رہے ہیں. یعنی ہم ان کے انسٹرکشنز کیا دے رہے ہیں ڈزنٹ میٹر، ان کی آبزرویشن میں کیا آ رہا ہے یہی اصل ہے. وہ کیا آبزرو کر رہے ہیں اپنے گھر میں، وہی ہے جو بنیاد بننے والا ہے ان کی ساری کی ساری تربیت. اب ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کی ماں نے ان کی 10 سال کی عمر میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں. 10 سال کی عمر سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، 10 سال تک خدمت کرتے رہے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، اور اس 10 سال کے عرصے میں، اس پورے 10 سال کی ڈیوریشن میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بھائی تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں، کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پورے 10 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ایک اف نہیں کہا، ایک کسی کام پر نہیں ٹوکا. اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے کے اندر یہ نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو تربیت کے معاملے میں اہمیت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہے وہ بچہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے،
کہ میرے پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں لوگوں سے باتیں کیسے کرتا ہوں، میں کیسے الفاظ استعمال کرتا ہوں، میں میرے گھر میں جب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مہمان نوازی کیسے کرتا ہوں، میں جب اپنی بیویوں سے بات کرتا ہوں تو میرے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، میں جب میرے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں کیسی باتیں کرتا ہوں، یہ سب وہ آبزرو کر رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تربیت صرف آبزرویشن سے کر دی، کوئی انسٹرکشن نہیں، کوئی انسٹرکشن نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں. پوری کی پوری تربیت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے، ان کی سیرت نے کر دی. تو کیا پتہ چلا کہ تربیت کے معاملے میں آپ ہزار کوشش کر لیں، ہزار خواہش کر لیں کہ میرا بچہ ایسا نکل جائے، ویسا نکل جائے، اچھا نکل جائے، نمازی نکل جائے، پرہیزگار، نہیں نکل سکتا، وہ نہیں نکل سکتا. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم کسی کو بدل نہیں سکتے. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم کسی کو نہیں بدل سکتے. اور اگر ہم نے خود کو بدل لیا تو سمجھ لیجئے کہ بدلاؤ کی بنیاد پڑ گئی وہاں سے. پھر یہ تربیت کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور بدلاؤ صرف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ ایک ایک جملہ گھر میں استعمال کرتے ہیں اور وہ جملہ بچے کے کان میں جاتا ہے، وہ جا کر کہیں نہ کہیں اس کو کاپی کر دیتا ہے، پیسٹ کر دیتا ہے. وہ ادھر سے کاپی کرتا ہے، ادھر سے جا کر پیسٹ کرتا ہے. میں نے اپنے گھر میں اتنا آبزرو کیا، میری بھانجی ایسے ایسے جملے بولتی ہے، شاید وہ 30-40 سال کا کوئی بزرگ ہو جو بولتا ہو. میں کہا تم کہاں سے سیکھا، تم نے، تم کو مطلب بھی پتا ہے کہ تم کیا بول رہی ہو. پھر میں نے کافی غور کیا، مجھے سمجھ آیا کہ اس کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں پتا اس کا. یہ بس سن کے آئی ہے وہاں سے اور اس نے بولنا شروع کر دیا. اب زبان پر جب وہ جملے چڑھ جائیں گے، بولتے 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 بولتے، تو کل کو وہ مطلب سمجھ کے وہ بولے گی. آج تو صرف رٹ رہی ہے، وہ آج صرف وہ رٹ رہی ہے. یہی معاملہ گالیوں کا ہے. میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 7 یا 8 سال کا، نہیں بلکہ میرے خیال سے 6 سال کا رہا ہوگا. اتنی روانی کے ساتھ وہ گالیاں وغیرہ تھا کہ مجھے سن کر شرمندگی ہو گئی. میں نے سوچا کہ کیا اس کا مطلب نہیں معلوم کیا، کہ یہ بول کیا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے. پھر میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ لگاتار گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بول کیا رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ابو کون ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے جو والد محترم تھے وہ گالیوں کا ماسٹر تھے. پھر میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز پڑھتا ہے اسی معاشرے کے اندر، اسی سوسائٹی کے اندر جہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، اسی سوسائٹی کے اندر جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسی سوسائٹی کے اندر جہاں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے. میں نے دیکھا یہ کس کا لڑکا ہے. والد محترم کو دیکھا، وہ نمازی تھے. کتنا فرق پڑ گیا. سوسائٹی بگاڑ نہیں سکتی اس کا کچھ. اگر باپ اور ماں یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے بچے کے سامنے وہ کریں گے جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، وہ بولیں گے جو بلوانا چاہتے ہیں، وہ کریں گے جو کروانا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی مشکل ہی ہے تربیت اور بہت ہی آسان بھی ہے تربیت. آسان اس لحاظ سے کہ کیا دنیا بھر کا غصہ گرمی کرنے کی ضرورت ہے، وہ عادت اپنے اندر لے آیا. تو یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے، جو مراحل ہے، ان میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خود کو بدلنا. اس میں نے آپ کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش کیا، بنیاد ہے یہ. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو کیا کہا نماز کے تعلق سے؟ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے خارج نہیں ہو سکتا، تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو. پھر دعا کیا کی؟
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمارے بعد جو ذریت میری اولاد آنے والی ہے اس کو فرما بردار بنا۔ تو یہاں پہ دو باتیں پتہ چلی آپ کو، ایک یہ کہ انبیاء علیہم السلام تربیت نصیحتوں سے کرتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے، وہ پوائنٹ کی نصیحتیں کرتے تھے، باقی تربیت ان کے کردار سے ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت لقمان جن کے بارے میں آتا ہے، جن کی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقل کر دی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن ان کی نصیحتیں، حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کر دی۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اب یہاں پر میں ایک دوسرا پہلو، ایک تو واضح ہو گیا کہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہی آپ اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ تربیت اچھی نہیں کر رہے، ان کے ساتھ ہر وقت غصہ، گرمی، مارنا پیٹنا ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ غور کریں کہ یہ وہی ہے جو میرے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی میں یہ کہوں گا کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کے ساتھ یا جب میرے ساتھ میرا باپ سختی کرتا تھا، میرے والد سختی کرتے تھے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میرے باپ مجھے نرمی سے پالیں، مجھے عزت سے سمجھائیں، مجھے ذلیل نہ کریں، مجھے مارے پیٹے نہ، میں انشاءاللہ کروں گا۔ یہ عزم ہوتا تھا، میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میرے والد ایسے کریں، لیکن جب میں بڑا ہو گیا، میرے بچے ہو گئے، تو وہ خواہش جو میرے دل میں پیدا ہوتی تھی وہ بھول گیا ہوں، ہم وہی کرنے لگے جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ایک ٹریڈیشن تربیت کے معاملے میں، مارنا، کوٹنا اور گالی دینا، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ماں بہن کی گالی دے رہا اور امید بھی کر رہا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی نصیحت کرنے کا انداز دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نصیحت کرنے سے پہلے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی پہلے محبت عزت سے اس کو قریب کیا، پھر نصیحت کرنا شروع کی، دوسری نصیحت کری، پھر کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبتیں تم پر آئیں اس پر صبر کرنا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ایسا نہ کرنا کہ تم زمین میں اکڑ کر چلنے لگنا، ایسا نہ کرنا کہ تم لوگوں سے بات کرنا تو بالکل بولنا تو ایک دم گدھے کی آوازیں بولنا، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک۔ یہ ہو گئی حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور بڑے مطلب نوجوان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ، ہمارے معاشرے کا اگر کوئی باپ ہوتا اور بہت دیندار ہوتا تو وہ جاتا اٹھاتا اس کو جا کے قتل کر دیتا، اگر دیندار ہوتا اور اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوتا تو یہ کرتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم اپنی رائے بتا دو کیا کیا جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ اٹھایا اور بس شروع کر دیا، رائے مانگ رہے ہیں، فانظر ماذا تری، کیا کیا جائے۔ اب جب یہ باپ کا ری ایکشن تھا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ وہ کر دیجئے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے باپ بیٹے کی گفتگو، یعنی کنورسیشن چل رہی ہے،
ڈسکشن ہو رہی ہے, کمیونیکیشن ہو رہی ہے, بیٹی کی رائے مانگی جا رہی ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کیا کروں, میں کروں کہ نہ کروں, تمہارے تعلق سے میں ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, وہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تمہاری رائے اور مشورہ کیا ہے. لیکن آج نہ ہم کوئی رائے مانگتے, نہ مشورہ مانگتے, نہ بچوں کی خواہشیں جانتے, نہ یہ جانتے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کیا بننا چاہتا ہے. اپنی خواہشات, اپنی آرزوؤں, اپنی تمناؤں کو ہم نے اپنے بچوں کے اوپر لاد دیا ہے. اور صرف باپ نے نہیں کیا, وہ باپ یہ جو کر رہا ہے آج, شاید اس کے باپ نے بھی یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ, شاید اس کے باپ نے بھی یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. کوئی قصوروار نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی یا میری کوئی غلطی ہے, لیکن ہم ایک ٹریڈیشن میں بندھ گئے ہیں, ایک روایت چلی آ رہی ہے جس نے ہم کو جکڑ لیا ہے, سوسائٹی اسی میں بندھی ہوئی ہے. لیکن شاید کوئی یہ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق ہی نہیں لے رہا, کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اس ٹریڈیشن کو توڑیں گے, ہم اس ٹریڈیشن کو توڑیں گے اور ہم ایک باپ بنیں گے ابراہیم جیسا, ہم ایک بیٹا بنائیں گے اسماعیل جیسا, ہم ایک باپ بنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, ہم ایک بیٹا بنیں گے ان کے بیٹے جیسا, اور ہم بیٹا بنیں گے یوسف جیسا, اور ہم باپ بنیں گے یعقوب جیسا. یوسف علیہ السلام آتے ہیں اپنے باپ کے پاس, کہتے ہیں اے میرے ابو جان, میں نے ایک خواب دیکھ لیا, خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, لیکن مشورہ مانگنے آ رہے ہیں, کمیونیکیشن ہو رہی ہے. باپ کہتے ہیں بیٹا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اے میرے بچے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا, ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارے بھائی تمہارے دشمن نہیں ہیں, لیکن شیطان ان کو بہکا دے گا. باپ نے نصیحت کیا کہ دشمن نہیں تمہارے بھائی, تمہارا دشمن شیطان ہے, تم اس دشمن کو سمجھو. وہ نصیحت تھی اس یعقوب علیہ السلام کی جو آخر تک یوسف علیہ السلام کو یاد رہی, اور آخر میں جب وہ سارے بھائی اس محل میں آ گئے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا, اے میرے پروردگار تو نے میرے بھائیوں کو مجھ سے ملوا دیا, من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے ہمارے اور ان کے درمیان درار ڈالتی تھی, جدائی ڈال دی تھی. کس نے ڈال دی تھی؟ شیطان نے ڈال دی تھی. یعنی یعقوب علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے, یوسف علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں. بچپن کی وہ نصیحتیں جو یعقوب علیہ السلام نے کی تھی, جدا ہو جانے کے بعد تقریباً 7-8 سال کی عمر میں وہ گھر سے الگ ہو گئے, لیکن وہ نصیحت جو بچپن میں کی تھی کب تک یاد ہے؟ بڑھاپے تک. بچے نقش کر لیتے اپنے ذہن میں وہ الفاظ جو ہم ان سے بولتے ہیں, وہ کردار جو ہم ان کو دکھاتے ہیں, وہ نصیحتیں جو ہم ان کو کرتے ہیں. لہٰذا یہ ٹریڈیشن ہمیں توڑنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے کردار کو سمجھنا ہوگا اور اس کو بدلنا ہوگا. دوسرے کیا کرنا ہوگا؟ نصیحت 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 نصیحت, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 10 بار نہیں, 1000 بار, لاکھ بار. فذکر انما انت مذکر, نصیحت کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. میں نے جہاں تک میری اپنی نالج ہے, تمام انبیاء کی زندگی کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے, پوری حدیثیں جو کچھ میں نے پڑھی ہیں, میں نے کسی نبی کو اپنے بیٹے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. کوئی ایسی آیت نقل نہیں ہوئی جس میں بیٹے کو مار پڑ رہی ہو, پٹائی ہو رہی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا ناجائز ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر انبیاء کو مارنے کی ضرورت پڑی کیوں نہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ضرورت کیوں نہیں پڑی ان کو, یا اگر ضرورت پڑی بھی تو انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ حکمت ہے نا, ناجائز نہیں قرار دیا گیا ہے, لیکن انبیاء نے اس ضرورت کو اور اس اختیار کو کبھی استعمال نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا عمل بدلا, نصیحت کرتے گئے, اور تیسرا کام کیا کیا جو شاید ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نہیں کرتے, دعا. دعا زندگیاں بدل دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ اسلام لے آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک نبی آنا چاہیے مکہ میں. اللہ رب العالمین نے 2500 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تھا. اور حدیث آتی ہے، حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک مظلوم کی دعا، اور جو تیسرا والدین کی دعا ان کے اولاد کے حق میں. یہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین. لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر جو تربیت، ایسا اس میں صرف میں والدین کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ہر اس سرپرست کو مخاطب کر رہا ہوں جن کے ماتحت میں کوئی بچہ ہے. وہ بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے جس کے نیچے ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے جس کے نیچے بچے ہیں، وہ ایک استاد بھی ہو سکتا ہے جس کے نیچے شاگرد ہیں، ٹیچر کے اسٹوڈنٹس، وہ ایک ماں بھی ہو سکتی ہے جس کی بیٹی یا بیٹے ہیں. وہ سارے سرپرست، ہم سب، میں بھی ایک سرپرست ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب میں سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا. یہ دیکھیے کہ آپ کی سرپرستی میں کیا کوئی ایسا ہے جس کی تربیت کے معاملے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم نے تربیت صرف اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہم کو بس سختی کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، اور جب وہ غلطی کرے تو ان کو مارنا ہے. سختی کے ساتھ سمجھانا ہے، اور سختی کے ساتھ سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو غلطی پر صرف مار پڑتی ہے، ڈائریکٹ مار. اس سے ہوتا کیا ہے نقصان؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ کبھی بھی اپنی پرابلم باپ کو نہیں بتاتا، ڈسکشن کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ بغاوت کر دے گا، وہ گناہ کرتا رہے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈسکشن کر کے وہ ساری پلاننگ کر لے گا، اس کو بھاگنا ہے، اس کو مدرسہ چھوڑنا ہے، اس کو اسکول چھوڑنا ہے، اس کو سارے گناہ کرنا ہے. وہ اپنے دوستوں کے اوپر بھروسہ کر کے ڈسکس کرے گا اور وہ کر ڈالے گا، کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن وہ یوسف نہیں بن پائے گا کہ وہ آئے اور باپ سے کہے کہ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے. وہ ابراہیم نہیں ہوگا کہ جس سے پوچھا جائے، پہلے تو پوچھا جائے گا نا. لہٰذا یہ میری، اور بلکہ میری کیا، قرآن و حدیث کی، انبیاء کی سنت اور ان کا طریقہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ایک بچہ جو دیکھے گا، جو سنے گا، وہی بولے گا اور وہی کرے گا. لہٰذا عام طور پر میں نے دلی کی جو زبان ہے، عام طور پر یہاں پر مجھ سے تو جب لوگ بولتے تو کہتے شیخ اور آپ کھانا کھائیں گے. ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ میں ایک عزت جھلکتی ہے، آپ، جی، جناب، آئیے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، یہ عزت کے کلمات ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے. لیکن معلوم نہیں کہ جب بچے میرے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو چل یہاں بیٹھ، تو ادھر. میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کی زبان پر کاش کی آپ ہوتا، شاید کاش کی یہ عزت کر رہے ہوتے سب کی، اپنے دوستوں کی بھی، اپنے بڑوں کی بھی، اپنے چھوٹوں کی بھی. لیکن پھر میں نے غور کیا، تقریباً زیادہ تر باپ یا وہ اپنے بیٹوں سے جب بات کرتے ہیں تو کا استعمال کرتے ہیں، اور تو شاید ہم جانتے ہیں کہ اس میں اتنی عزت نہیں ہے جتنی آپ میں عزت ہے. اور عزت تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ ضروری ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تربیت نہیں کر سکتے، تربیت ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے آج تو ٹرانسفر کرا تو کل وہ اگلی نسلوں تک جائے گا، وہ ختم نہیں ہو پائے گا. اس لیے سب سے پہلی گزارش میری ان سرپرستوں سے ہے، اور خود سے بھی یہ گزارش میں کروں گا کہ ہم سب بات چیت کرنے کے دوران جب اپنے چھوٹوں سے بات کریں تو بہت عزت اور محبت کے ساتھ بات کریں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ہم عزت اور محبت کا رویہ اپنائیں، پہلی بات. اور دوسری بات، یہ میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو بچے ہیں. میں بھی اپنے باپ کا ایک بچہ ہوں، تو میں خود سے یہ کہوں گا کہ اگر تمہارے باپ کبھی تمہیں گالی دے دیں، کبھی تمہیں برا بھلا کہہ دیں، تو تم برا نہ ماننا. تم یہ سمجھنا کہ شاید میرے ابو وہ نہیں سیکھ پائے جو مجھے سکھانا چاہتے ہیں. شاید میرے ابو چاہتے ہیں کہ بیٹا میں تم سے جیسے بات کر رہا ہوں تم بڑے ہو کر ایسے بات نہ کرنا. شاید
وہ غصے کی حالت میں کچھ ایسا بول جاتے ہیں کہ شاید بعد میں وہ سوچتے ہوں کہ میں نے یہ کیا بول دیا، اور وہ مجبور ہو گئے. 40-50 سال کی ان کی عمر ہو گئی. بچپن میں ان کی تربیت ان کے معاشرے میں ایسی ہوئی تھی، آج ان کی زبان پر وہی کچھ ہے جو انہوں نے سیکھا، لیکن ان کی دلی تمنا ہے کہ ہم ایسے نہ بنیں. لہٰذا ہم کو اپنی اس نسل سے اس ٹریڈیشن کو ختم کرنا ہے. پورے معاشرے کے اندر ہمیں عزت اور محبت کی ہوا اور فضا پھیلانی ہے، جہاں ہر سرپرست اپنے ماتحت کے ساتھ جب بات کرے تو ویسے بات کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، ویسے ہی بات کرے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، ویسے ہی بات کرے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کی تھی، ویسے ہی بات کرے جیسے انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹوں، اے میرے پیارے بیٹوں. سارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت، ما تعبدون من دون اللہ، کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. اے میرے ابو جان، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ ابراہیم کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، اور وہ معبود جو کہ واحد ہے، وہ معبود جو کہ ایک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ نصیحتیں کتنی بڑی بڑی اور کتنی اہم اہم نصیحتیں. کہیں پر آپ کو یہ نصیحت ملی، کہیں پر ہم کو یہ نصیحت ملی کہ وہ یہ کہہ رہے ہو کہ اے تو باہر کیوں گیا تھا، تو نے ایسے کیوں کیا، تو نے ویسا کیوں کیا، تو اس سے کہا تھا نا کہ سونا نہیں 9 بجے، تو 9 بجے کیسے سو گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسی غلطیوں پر ان کی سختی کر رہے ہیں جو واقعی میں ان کی غلطی ہے ہی نہیں، اور ایسی غلطیوں پر انہوں نے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی غلطیاں ہیں. تو انبیاء علیہ السلام یہ بھی دیکھتے تھے کہ کون سی غلطی ہے جس پر واقعی میں اب مجھے نصیحت کرنی چاہیے، اس کو کون سی ایسی غلطی ہے جس پر واقعی مجھے اب اس کو ڈانٹ لگانی چاہیے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک گزارش میری خود سے ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے کہ میں تربیت کے معاملے میں کچھ پہلوؤں کا دھیان رکھوں. ایک اپنے آپ کو بدلوں، دوسرے نصیحت، اور نصیحت میں محبت اور عزت، تیسرے دعا کرتا رہوں. 3 چیزیں ہو گئیں. ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے میں اب خود سے یہ کہوں گا کہ میرے باپ اور میرے والد اور میری ماں، انہوں نے میری جیسی تربیت کی، انہوں نے کبھی میرے لیے برا نہیں چاہا، اور اگر کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیں، ڈپٹ دیں، برا بھلا کہہ دیں، تو میں یہ سمجھ کر درگزر کر دوں گا کہ شاید میرے والد سمجھ نہیں پائے، میرے والد کو پتہ نہیں تھا، انہیں انجانے میں ایسا کر دیا. لیکن کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ڈاکو بدماش بن جائیں؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی وہی کریں جو انہوں نے کیا؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو سب کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں. ایک باپ سے ہم جا کر پوچھ لیں، یہ بتائیے کہ آپ ابراہیم نہیں بن پائے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسماعیل نہ بنیں؟ وہ کہے گا نہیں، دیکھو ہم ابراہیم نہیں، لیکن تمہیں اسماعیل بننا ہے. آپ جا کر اس سے پوچھیں آپ شاید یعقوب نہیں بن پائے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوسف نہ بنیں؟ وہ کہے گا نہیں، تمہیں یوسف بننا ہے، تمہیں یوسف بھی بننا ہے، اور تمہیں بڑے ہو کر تمہارے بچے جب ہو جائے تمہیں یعقوب بھی بننا ہے. تمہیں ان کے جیسا کردار اپنایا تربیت کے معاملے میں. لہٰذا ہم ایک طرف تو اپنی تربیت کا معاملہ درست کریں، دوسری طرف اگر غلطیاں کسی سے ہو گئی ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں، انجانے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ہمیں ان کو درگزر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہمارے اعمال میں اور تربیت کے معاملے میں ہماری اصلاح فرما دے. اور پروردگار عالم ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم بدل نہیں پاتے، ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر دے. پروردگار عالم ہماری بڑی چاہت ہوتی ہے کہ ہم نمازی، پرہیزگار، روزے دار بن جائیں، لیکن نہیں ہو پاتا. پروردگار عالم شیطان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے. اے میرے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے فرمانبردار بن جائیں، لیکن معلوم نہیں کہ کیسی مجبوریتیں اور کیسی رکاوٹیں ہماری راہ میں آ جاتی ہیں کہ ہم پھر غافل ہو جاتے ہیں. میرے رب ہمیں اس غفلت سے نجات دے دے. اے ہمارے پروردگار، ہم سے آئندہ زندگی میں جب بھی ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ پڑے یا ہمارے ماتحتوں کے ساتھ پڑے تو پروردگار عالم ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں وہی خوشبو، وہی شیرینی پیدا کر دے جو انبیاء علیہ السلام کے کردار میں ہوتی تھی. اے ہمارے پروردگار، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.